جس رستے پہ نبی چلتا ہے ہمیں نہیں چلنا. کیوں؟ جس رستے پہ نبی چلا اگر ہم چلیں گے شرک پیدا ہو جائے گا، بدعت پیدا ہو جائے گی. میں نے کہا اے بدبختہ، ہاجرہ جس رستے پہ چلتی ہے وہ ولیہ ہے. اگر اس رستے پہ چلنا بدعت نہیں حج ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، حج. میں نے کہا جہاں مدینے کا تاجدار چلا تیرا ہو نہ ہو عاشقوں کا حج ہی یہی ہے. عاشقوں کا تو حج بھی یہی ہے. کئی حضرت آدم کی یاد زندہ کی جا رہی ہے، کئی 70 نبیوں کا لباس زندہ کیا جا رہا ہے، کئی 75 نبیوں کی سنت زندہ ہو رہی ہے، کئی رمل کر کے کندھے اکاڑ کر سینہ تان کر صحابہ و نبی پاک کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور آب زمزم کیا ہے؟ کہتے ہیں آگے کچھ نہ رکھو جو تبرک بن جاتا ہے. کبھی میلاد کا تبرک، کبھی 11ویں شریف کا تبرک، کبھی 6 شریف کا تبرک. ہے توجہ؟ ہم تو ہیں تبرک پہ پلنے والے اور پلتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، ہم تبرک پہ پلتے رہیں گے. میں نے کہا آب زمزم کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے لگنے والا پانی، یہ حضرت اسماعیل کا تبرک ہے. ایسا نہ ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کوئی تبرک مقبول ہے کوئی تبرک رد ہے. حضرات گرامی، پھر حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے نا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید. آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے. اور یہ حجر اسود وہ ہے، ایک پتھر ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اسے چوم رہے تھے، اور چومنے کے بعد آپ فرما رہے تھے لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے. اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو عمر کبھی نہ چومتا. حضرت عمر حجر اسود کو چوم بھی رہے ہیں اور یہ بات بھی فرما رہے ہیں. حضرت مولا علی نے سنا، آپ نے فرمایا عمر یہ کیسی بات کرتے ہو؟ لا تضر ولا تنفع، یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. فرمایا میں نے خود حضور سے سنا تھا، حضور نے فرمایا حجر اسود فائدہ دیتا ہے، جس نے اس کو چوما، اس کا استلام کیا، حجر اسود اسے تلاش کر کر کے جنت میں لے جائے گا. ایک صحابی یوں فرما رہے ہیں اور دوسرے صحابی یوں رہنمائی فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اپنی محبت، آپ اس کے اندر حضور کا نقش تلاش کر رہے تھے کہ تجھے میرے آقا نے چوما. صحابہ نے پوچھا عمر یہ کیا؟ فرما وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہاں چوما تھا، وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں. مصطفیٰ کے شفتین کہاں لگے تھے، حضور کے ہونٹ کہاں لگے تھے، میرے آقا نے کس جگہ کو چوما تھا. فرما عمر حجر اسود کو بار بار چوم کے نقش مصطفیٰ تلاش کر رہا ہے. حجر اسود کو اللہ نے یہ علم دیا ہے جب میدان محشر میں صفیں لگے گی حجر اسود ان سے تلاش کرے گا کس کس نے مجھے چوما تھا، کس کس نے میرا استلام کیا تھا، پھر تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا. اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لے کر چلی تھی نا، بنو سعد جا رہی تھی، فرماتی ہیں میں جب مکہ سے حضور کے گھر سے نکلی تھی میرے دل نے چاہا حضور کو طواف نہ کروا لوں. جب میں طواف کرنے کے لیے گئی تو میں حجر اسود کے قریب حضور کو لے گئی. فرماتی ہیں جب حجر اسود کے قریب کیا نا میں نے کہا حضور کو بوسہ تو دلاؤں حجر اسود کا. ہاں امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر عثمانی کے اندر فرماتے ہیں ہمہ علیمہ سعدیہ جب حضور کو قریب کر رہی تھیں، آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی حضور قریب ہوئے یا حجر اسود باہر آ گیا. فرما حجر اسود نے بڑھ کر میرے نبی کے رخساروں کا بوسہ لے لیا. حجر اسود بھی جانتا تھا آج تک میری کوئی عزت نہ کرتا تھا، آج عزت دینے والا مصطفیٰ آ گیا ہے، عزت دینے والا مصطفیٰ آ گیا ہے. اللہ اکبر. حجر اسود جو حضور کی اتنا احترام کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے،
وہ حجر اسود ایک پتھر ہے، اگر اس کو کوئی چومے وہ تو تلاش کر کے جنت میں لے جائے، پر جو نام محمد چومے، ہم تو اسی نیت سے چومتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہمارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔